نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور بنی اسرائیل کی آخری پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت کے وہ واپس زمین پہ تشریف لائیں گے۔ یہود اور عیسائی اور قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آج کے درس میں مختصراً یہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو ذہن میں اچھی طرح ڈالیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ہدایت ابھی نہیں آیا، اور وہ جو عیسیٰ ابن مریم نامی جس شخص نے اپنے آپ کو مسیح اور رسول اللہ کہا ہے، نعوذ باللہ وہ جادوگر اور جھوٹا تھا۔ یہ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ظاہر باطل عقیدہ ہے، غلط ہے۔ ہماری نزدیک عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسی طرح وہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض اور عداوت کا معاملہ کیا، دشمنی کا معاملہ کیا، اور ان کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، بلکہ ان کے بقول یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا دیا۔ یعنی یہودیوں کا ذہن یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے، ایک تو وہ سچا پیغمبر ان کو نہیں مانتے، اور دوسرا جادوگر کہتے ہیں، اور تیسرا کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اس زمانے کی یہودیوں نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ یہ تین باتیں کرتے ہیں، اور تینوں غلط ہیں۔ تینوں باتیں کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور ان کی اس بات کی کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، قرآن میں ذکر ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہود بے بہبود کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، وہ عیسیٰ اللہ کے رسول تھے۔ وہ کیا تھے؟ قتل عیسیٰ ابن مریم میں تو تمام یہودی متفق ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ البتہ ان میں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ قتل کی جانے کے بعد احانتاً اور تشہیر کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، یعنی پہلے قتل کیا گیا اور پھر سولی پر لٹکایا گیا۔ دوسرا فریق کہتے ہیں کہ سولی پر لٹکانے سے پہلے 4 کیل ٹونکے گئے اور پھر سولی دی گئی اور قتل کیا گیا۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وما قتلوہ، کسی نے ان کو قتل، وما صلبوہ، کسی نے سولی پر، یقیناً یہ طے شدہ بات ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو کہاں اٹھایا؟ اپنی طرف، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ یہود کا عقیدہ۔ دوسرا، مسیحیوں کا کیا نقطہ نظر ہے، عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ نصارہ کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم تھے وہ مسیح ہدایت تھے، وہ آ چکے ہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اتنا تو مانتے ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر ان کے 2 فرقے بن گئے، الگ الگ عقیدہ ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو یہود نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہاں ایک بات کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہود نے قتل کیا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آسمان پر اٹھا لیا، پھر وہ کہتے سولی پر چڑھایا جانا، عیسائی کہتے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔
میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ وہ عیسائی خاتون سے جو میری بات چل رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا جب آپ کو بھوک لگے تو کھانا آپ کھاتی ہے یا میں کھاتا ہوں؟ اس نے کہا میں کھاتی ہوں۔ تو میں نے کہا گناہ تم کرو اور برے عیسیٰ علیہ السلام۔ نہیں سمجھ گئے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ غلط ہے۔ تو ایک تو وہ کہ یہ جو صلیب کا نشان آج مسلمان بھی لگاتے ہیں، ادھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائی بولتے ہیں، یہ ادھر سے چلی ہے۔ تو یہ جو صلیب کا نشان ہے یہ مقدس سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھے ہمارے لیے۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر قتل و صلب کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر یہ دونوں بات اس بات پر اتفاق کرتے دونوں فرقے کہ مسیح ہدایت یعنی یہی عیسیٰ ابن مریم عین قیامت کے دن، وہ قیامت سے پہلے نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے خود بچپن میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، یہ قرآن نے بتایا۔ ہم کہتے وہ آئیں گے تو قیامت سے پہلے آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ اور 40-42 سال تک زندہ رہیں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے۔ دفن کہاں ہوں گے؟ یہ مشہور تو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے حضرت ابوبکر اور عمر ساتھ ایک جگہ خالی ہے، یہ مشہور ہے، سند سے ثابت نہیں ہے۔ کہاں ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے روایت میں۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اتریں گے۔ اچھا بھائی کیسے اتریں گے؟ کہتے ہیں یہ بات بڑی عجیب ہے، جسم ناسوتی یا جسم لاہوتی میں خدا بن کر آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا بن کر۔ تو یہ کیسے خدا تھا جن کو سولی پر چڑھایا گیا؟ سمجھ گئے بات کو؟ خدا تو طاقتور کو کہتے ہیں، جو وہ ذات جس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، وحدہ لا شریک ہے، سب وہ قادر ہے، مقتدر ہے اور قدیر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ تو لہٰذا ان دونوں کا عقیدہ خلاصہ یہ نکلا، تمام یہود و نصارہ کی بڑی اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کی موت و صلیب کے قائل ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور یہود ان تمام نصارہ کو ایک مسیح ہدایت کا انتظار ہے، اور یہود کیا ابھی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، جہاں پر یہ عبارت ہے کہ ان بدبختوں نے کہا کہ خدا تین ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان تین میں ایک اللہ ہے۔ تو یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہوا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ تیسری پارٹی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ ایک مرزا علی ہے، جیلمی ہے، وہ کہتا ہے کہ قادیانی عیسائی اور یہودیوں سے بہتر ہے۔ بھئی کفر ہوتا ہے، چاہے قادیانیوں کی صورت میں ہو، چاہے عیسائیوں کی صورت میں ہو، چاہے کہتے ہیں قادیانی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ بھائی مانتے تو ہے، لیکن وہ رسول بئی طور تھے کہ آخری تھے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں قادیانی کو رسول مانتا ہوں، رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، تو اشتراک ہو گیا نا، کفر ہے۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ میں قرآن کے پہلے پارے کو نہیں مانتا، سورہ فاتحہ کو نہیں مانتا، دوسرا کہتے ہیں میں پورے قرآن کو نہیں مانتا، تو آپ کہیں گے یہ والا بہتر ہے اس سے؟ جی کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ قرآن کی 6666 آیتوں میں کوئی ایک آیت کا انکار کرے یا نصف کا کرے یا پورا کرے، سب کا سب کیا ہوگا؟ کفر ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو قتل کیا، کلہاڑے سے مارا، چھریوں سے مارا، ذبح کر دیا، اور دوسرے نے ٹار اس کو فائر کر کے مار دیا، آپ کہتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ اس نے بہت تکلیف دی، اس کو کلہاڑے سے مارا، یہ کہ بھئی مارا تو دونوں نے نا، 302 کو تو دونوں کے خلاف ہے، اس لیے غلط ہے ان کا۔ اب قادیانی کی کتاب ہے ازال اوہام اور تحفہ گولنویہ اور نزول مسیح اور حقیقت الوحی
اس میں مرزا بشیر الدین حقیقی اسلام اس کا نام رکھا ہے، جعلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی اسلام، کتاب کا نام رکھا ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مرزا قادیانی تھا جس کو پیغمبر مانتے، وہ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ناصری دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے جو دشمنوں کی شرارت سے صلیب پر ضرور چڑھائے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لعنتی موت سے بچا لیا۔ اس کے بعد اب اگلی بات بڑی شاندار ہے کہ سولی پر چڑھایا تو یہ بچ گئے۔ کیسے بچ گئے اس کی تفصیل بتاؤ؟ ان کے پاس کوئی تفصیل نہیں۔ کہتے وہاں سے بچتے بچتے خفیہ طور پر اپنے ملک سے ہجرت کر گئے۔ کشمیری بھائی ذرا سنیں توجہ سے، اپنے ملک سے لڑ کر عیسیٰ علیہ السلام آہستہ آہستہ سفر کرتے کرتے کشمیر پہنچ گئے۔ وہ باقاعدہ خبر ہے ادھر، انہوں قادیانیوں نے بنایا ہے، اور وہاں ان کی وفات ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور وہاں ان کی قبر ہے، اور وہ سری نگر کے محلے خانیار میں ہے۔ یہ قادیانی کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ بولے بھائی کیا ہے؟ اچھا، ان کے پاس ایک بڑی پریشانی ان کو یہ ہوتی ہے کہ زندہ اوپر گئے تو وہاں کھاتے کیا ہے، پانی کیا استعمال کرتے جی؟ اور بھائی تم خود کدھر سے آئے ہو؟ اپنی بات کرو، دسو وہی اوپر سے آئے یا نہیں آئے؟ بھئی آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ اوپر سے۔ حضرت ہوا کہاں سے آئی؟ قرآن کہتے قُلْنَا اهْبِطُوا، اترو یہاں سے، اتار دیے۔ اب جب وہاں تھے تو کیا کھا رہے تھے؟ جو آدم علیہ السلام کھا رہے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کھا رہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ باقی یہ کہ دیکھیے بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا کہ زندہ رکھ کے بغیر کھائے پی۔ آپ دیکھتے ہیں حشرات میں کتنی چیزیں ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ پتھر کے اندر کیڑے کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرشتے بے انتہا ہے آسمانوں میں، وہ زندہ ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کوئی فرد بشر اس جسم انصری کے ساتھ آسمان پہ نہیں جا سکتا، اس لیے وہ کہتے ہیں زندہ اٹھا لیا گیا، یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا ان کی موت کی خبر دینا، وہ غلط ہے، اس لیے کہ ہمیں خبر اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر اور رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد آگے مرزا قادیانی خود کہتا ہے، اور وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مرزا قادیانی کہہ رہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں خبر دی ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی اب پریشانی ہے، اس کو خلل تھا نا ادھر دماغ کا، کبھی اپنے آپ کو جناب والا مجدد کہلتا تھا، کبھی مناظر اسلام، کبھی واعظ اسلام، کبھی مبلغ اسلام، کبھی مسیلی مسیح، کبھی عین مسیح، اور آخر میں جا کے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا۔ تو بھائی بتاؤ کیا ہے ساری چیزیں؟ تیرے تو ماں باپ معلوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو باپ نہیں تھا، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ تو یہ تین عقائد ہم نے بیان کی، ایک یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور قادیانیوں کا، تینوں باتیں غلط ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ اہل اسلام کا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا، اور قرآن نے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت کے وہ اتریں گے، آئیں گے، اور یہی ہمارے شریعت اسلام کے مطابق درس بھی دیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے، اور ہوں گے نبی، لیکن ان کا نبوت کا زمانہ وہ تھا، یہاں ان کے نبوت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، نبوت کے احکام میں وہ رسول اللہ کے تابع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے کو نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ سب کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔